إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ مائدہ کی کل جو آیت ہم لوگوں نے تفسیر اس کی سنی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یعنی اس سے جو مراد تھی کہ ان کا ہاتھ بندھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، یہودیوں کے لیے، کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ایسا کہنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، بلکہ اس سے جو پہلی والی آیت تھی اس کو ہم اس کے ساتھ ہی ملا کے کرتے ہیں کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا. اچھا، اب یہ کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ یہود کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اے نبی جو قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور تکذیب کو زیادہ کرے گا. یعنی اے محمد، اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے یہ آپ کے دشمن یہودیوں وغیرہ کے حق میں سزا ہے. اس سے جس طرح مؤمنوں کی تصدیق، علم صالح اور عمل نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ اور آپ کی امت سے حسد کرنے والوں کی سرکشی اور کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. طغیان کے جو معنی ہیں وہ ہیں اشیاء میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور کفر کے معنی تکذیب کے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے گویا دور جگہ سے پکارے جا رہے ہوں. ایک اور جگہ کیا فرمایا، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے. یعنی ان کے دل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے بعض فرقوں کی بعض کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے عداوت رہے گی. تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی آپ کے خلاف انہوں نے جب بھی اسباب مہیا کیے اور آپ کے خلاف انہوں نے جب بھی لڑائی کی تو اللہ نے اسے باطل کر دیا، اور ان کے مکر و فریب کو رد کر دیا، اور ان کے بدترین فریب کو خود انہی کی لپیٹ میں لے لیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.
اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ زمین میں فساد برپا کر کے رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی بس یسعون فی الارض فسادا، وہ چاہتے ہیں، یعنی اسپیشل کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو انسان ہے، سب کے سب انسان، وہ کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی کمی میں مبتلا رہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ یسعون فی الارض فسادا، وہ کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اس چیز کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ فساد برپا ہو جائے. اللہ یحب اللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو شخص بھی مسلمانوں کے درمیان میں یا انسانوں کے درمیان میں فساد کرنے والا ہوتا ہے، فساد کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا کہ وہ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں اللہ کے. اللہ کے نزدیک وہ لوگ، ان کے اعمال، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ فاسد ہے. وہ جو بھی عمل کریں گے وہ جو ہے وہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ وَلْعِنُوا بِمَا، ان کو لعنت، ان کے اوپر لعنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو کہ مسلمانوں میں آپس میں فساد ڈلوا رہے ہیں یا عداوت ڈلوا رہے ہیں یا دشمنی ڈلوا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا چاہے وہ بظاہر اسلام لے کر آئے ہوئے ہیں، بظاہر وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، بظاہر وہ اس مسلمانوں والی جو ہے وہ عبادتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل جو ہیں وہ جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جب فساد ہوتا ہے یا ان کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے. دل ان کا اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو الحمدللہ اب ہمارا کام جو تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا. اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو ضرور اپنے اعمال میں اس چیز کو جانچا کیجئے، اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کیا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے مسلمانوں میں فساد ہو رہا ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے، اس بات کے لیے، اس بات سے بچنے کے لیے، اس بات سے اجتناب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تک جائز قرار دے دیا. کیا کہا کہ اگر جو ہے مصلحت کے طور پہ تم جھوٹ بولتے ہو، صرف اس لیے کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں فساد نہ ہو، اور جو ہے وہ ان کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو کہ ان کے درمیان میں صلح ہو جائے، تو وہ جائز ہے. یعنی اتنی بڑی بات کہ جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس عمل کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دے دیا، صرف اس لیے کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہو جائے. تو جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، چونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ دوڑ رہا ہے نا، خون میں رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے. اب ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہوتی ہے، وہ کوئی آپ تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اس سوچ اور اس سمجھ کو آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ واقعی اس نے یہ بات کہی بھی ہوگی یا نہیں، یا یہ جو پہنچانے والا ہے اس کا کیا مقصد ہے مجھ تک پہنچانے کا. ٹھیک ہے، اگر تم نے کوئی بات ایسی سنی بھی ہے تو مت بتاؤ آگے، کسی نے آپ سے پوچھا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ پہنچاتے بھی ضرور ہیں اور پھر اس کا ری ایکشن بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا اب ہم ان کا ری ایکشن دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو اہل کتاب جو ہے اپنی کتاب کے مطابق سے عمل کر کے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ اب جیسے یہ جو اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کر لیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، تو یقیناً ہم ان میں سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
اور اگر یقیناً وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر رزق حاصل کر لیتے، وافر رزق کھاتے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ یعنی ایک درمیانی راہ چلنے والا ہے، باقی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کیا ہے، وہ صحیح راہ نہیں چل رہے ہیں، بہت غلط ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہو کہ اہل کتاب اپنی کتاب کے مطابق سے عمل کر کے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے اور گناہوں اور حرام کاموں کے ارتکاب سے پرہیز کرتے، یعنی یہ گناہ کے اور حرام کام جو ہیں وہ نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اوپر ایمان لے آتے، تو کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو ان کے جو گناہ ہے وہ ان سے دور کر دیتے، گناہوں کو بھی دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، ان سے ناپسندیدہ امور کو زائل کر دیتے اور انہیں مقصود تک پہنچا دیتے۔ یعنی کیا ہے مقصود، کیا ہے منزل مقصود، یعنی جنت۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم کرتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اور کتابوں سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی اگر وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان پر رزق بارش کی طرح برستا، اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، اگر یہ ان کتابوں کے مطابق کسی تحریف و تغیر اور تبدیلی کے بغیر صحیح عمل کرتے جو انبیاء کی طرف سے ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، تو یہ بات یقینی طور پر انہیں اتباع حق اور اس شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کی طرف لے جاتی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، کیونکہ ان کی کتابیں آپ کی تصدیق اور آپ کی اتباع کے حکم سے بھری ہوئی ہیں۔ ارشاد الہی کیا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھانے سے کیا مراد ہے، آسمان سے برسنے والے اور زمین سے اگنے والے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے اس میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بے شک ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے، یعنی زمین و آسمان کی برکات کے جو دروازے ہیں وہ ان پر ہم کھول دیتے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور کیا کرتے، تقوی اختیار کرتے۔ تو یہ جو اس کے بعد جو ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پہ ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں کہا، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پس جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کو جو ہے وہ ان لوگوں کے مقامات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ اعلیٰ درجہ اس کو قرار دیا ہے، جبکہ اس امت کے مقامات میں سے یہ میانہ درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ سابقین کا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ روی کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، یعنی سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے ان لوگوں کے لیے، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا جو لباس ہوگا وہاں کا وہ کیا ہوگا، وَلِبَاسُهُمْ حریر، حریر ہوگا، یعنی ان کی جو پوشاک ہوگی وہ ریشمی پوشاک ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔
یا احکم الحاکمین اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی تبلیغ کا جو حکم ہے اور اس کی جو معصیت ہے، یعنی جو تبلیغ نہیں کرے گا، جو اس کی معصیت ہے، اس پر جو ہے وہ کیا وعید ہے، یعنی اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعید کی ہے کہ جو ہے تبلیغ نہیں کرے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے حفاظت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی واللہ یعصم من الناس، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور ان پہرے داروں کو فرمایا لوگوں چلے جاؤ، یقیناً اللہ نے مجھے دشمنوں سے بچا لیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دشمنوں سے بچا لیا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے سب سے پہلے جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا الرسول کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ آپ نے بھی اس ارشاد باری تعالیٰ کی جو تعمیل تھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں وہ لگ گئے تھے کہ دن رات ان کا کام ہی یہی تھا کہ کسی طریقے سے میری امت جو ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپایا ہے تو وہ یقیناً جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں تک پہنچا دے۔ امام بخاری نے اس روایت کو یہاں جو ہے وہ مختصراً اور اپنی صحیح میں دیگر جو ہے وہ تفاصیل کے ساتھ جو ہے کیا بیان فرمایا ہے کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو چھپایا ہوتا تو وہ اس آیت کریمہ کو ضرور چھپا لیتے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهَا، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی زیادہ اس کا مستحق ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ میں اس کی تھوڑی سی تفسیر ضرور آپ کو وضاحت کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ والی آیت جو نازل ہوئی تھی جس کے لیے کہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی آیت چھپانا چاہتے تو وہ اس آیت کو چھپاتے، تو جس میں کہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے۔ تو یہ والی آیتیں کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورۃ احزاب کی ہیں، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں کہ جب آپ کا جو لے پالک بیٹا تھا، یعنی حضرت زید کے جو وہ تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جن کو آپ نے جو ہے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، پھر آیتیں نازل ہوئیں کہ جو ہے جو متنبہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اصل بیٹا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر آپ نے کسی کو ایڈاپٹ کیا ہے، یعنی آپ کا لے پالا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اور وہ جو ہے وہ دینی آپ کے لیے بھائی ہے۔ تو عربوں میں جو ہے وہ یہ رواج تھا، اور یہ بہت تشدد و مت کے ساتھ اور بہت سختی کے ساتھ وہ اس چیز پر عمل کرتے تھے کہ جو لے پالک جو بیٹا ہوتا تھا اس کو حقیقی بیٹے کی طرف سمجھتے تھے، پھر اگر اس کی جو بیوہ ہوتی تھی یا اس کی جو مطلقہ ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی کو طلاق دے دے تو وہ اس سے شادی نہیں کی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زید کو پالا تھا اور سارا جو ہے وہ بچپن سے ان کے پاس ہی تھے، اور پھر جو ہے حضرت زینب جو کہ وہ ان کی پھوپھی زاد زینب بنت جہش جو تھی ان کی پھوپھی زاد بہن تھیں،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں آپس میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس طریقے سے کہ حضرت زید ظاہر غلام تھے شروع سے، تو ان کو جو ہے وہ جو ہے قبیلہ بنو ہاشم کی تھی، تو ان شروع سے ان کے درمیان میں جو ہے وہ یعنی کسی قسم کی محبت نہیں تھی، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ حکم دیا۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ زید کی جو وہ متعلقہ ہوگی اس سے تمہارا جو ہے وہ میں نے نکاح کر دیا، یعنی آسمانوں پر ان کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ لیکن اب مسئلہ کیا تھا کہ ان کو اس بات سے بڑی شرم آ رہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ تم جو ہے وہ اپنے لے پالک بیٹے کی متعلقہ سے کیسے شادی کر سکتے ہو۔ تو جو ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے پہلے کوشش کی کہ جو ہے وہ اگر ان کے درمیان میں صلح ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں تو وہ دور ہو جائیں، لیکن بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی شریعت کو مکمل کرنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 شادیاں تھیں تو 9 کی 9 جو ہے وہ ان میں آپ دیکھیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہے، ہر شادی میں جو ہے وہ کوئی ایک نیا مسئلہ جو ہے اور ایک نئی شریعت کا پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں بھی تو یہ والی آیت جو نازل ہوئی جس کے لیے میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث بتائی کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آیت کو چھپا سکتے تھے تو وہ اس آیت کو چھپاتے کہ وَتُخْفَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کیے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی شادی بھی کروا دی، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی ابھی تفسیر باقی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل اس آیت کو مکمل کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو ہدایت دے دیں اور ہم سب کو جو ہے وہ اس بات کی توفیق عطا فرما دیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو پورے دن میں پوری 24 گھنٹے میں ہم اس کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے یا رب العالمین اسلام کی جو ہماری جو شریعت ہے، جو ہماری اسلامی شریعت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس اعمال میں اس شریعت کو لاگو کر سکیں۔ یعنی دیکھیں کہنا بہت آسان ہے، کتابوں میں پڑھنا بھی بہت آسان ہے، اصل کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو، یا ہمارے عمل سے جو ہے وہ یہ ظاہر ہو کہ ہم جو ہے وہ شریعت اسلامی کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔